بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ظالم کبھی نہ کبھی اپنے ہی ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسرائیل اس وقت بری طرح پھنس چکا ہے اور پوری طرح گھیرے میں آ چکا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کے حوالے سے خفیہ اور خاص پیغام امریکہ کو پہنچا دیا۔ نامعلوم ڈرونز نے اسرائیلی شہر ایلات کو نشانہ بنایا، جس کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈرونز ایرانی تھے جو اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو توڑ کر اسرائیل میں داخل ہوئے اور انہوں نے کارروائی کی۔ جبکہ دوسری طرف عراق سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ نے اسرائیلی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، جس میں شدید جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ رشیا نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنی افواج شامی بارڈر پہ لگا دی اور یوں محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایرانی دھمکی کے بعد اب اسرائیل کے خلاف کسی بڑی کارروائی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا۔ گزشتہ ایک دو دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے دو بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں جس نے ساری صورتحال کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ ایک تو اسرائیل کی جانب سے شام کے اندر ایرانی ایمبیسی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں اعلیٰ ایرانی عہدیدار شہید ہو گئے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں امداد تقسیم کرنے والی ایک انٹرنیشنل ٹیم کو نشانہ بنا ڈالا، جس میں کم و بیش 7 غیر ملکی امدادی کارکنوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور یہ اس کی بربریت کی ایک خوفناک مثال ہے۔ WCK نے کہا ہے کہ ہلاک امدادی کارکنان کا تعلق فلسطین، آسٹریلیا، پولینڈ اور برطانیہ سے ہے، جبکہ ان میں امریکہ اور کینیڈا کی دوہری شہریت رکھنے والے کارکنان بھی شامل ہیں۔ تو امدادی کارکنان 3 گاڑیوں کے قافلے پہ سفر کر رہے تھے جس پہ WCK لوگ موجود تھے، اور امریکن پریزیڈنٹ نے اسرائیل پہ الزام عائد کیا کہ اس نے امدادی کارکنوں کا تحفظ یقینی بنانے کی خاطر کوئی صحیح قدم نہیں اٹھائے۔ صدر بائیڈن نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل اس واقعے کی پوری اور فوری تحقیقات کرے، اس کے نتائج عوام کے سامنے لائے جائیں، لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا اور آسان نہیں ہے جتنا امریکن پریزیڈنٹ اس کو پیش کر رہے ہیں، بلکہ اسرائیل کی جانب سے ایک دو غیر معمولی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایک تو غزہ میں امداد پہنچانے والے غیر ملکیوں کو نشانہ بنایا گیا، اور ساتھ ہی دوسری طرف شام میں موجود ایرانی ایمبیسی کو بھی نشانہ بنا ڈالا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرنے میں امریکہ کو جواب دہ ٹھہرائے گا۔ ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے بھی اسرائیل کو سفارت خانے کے خلاف کارروائی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اس حملے کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ تو ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ کارروائی کے بعد ایران میں امریکی مفادات کو دیکھنے والے سوئس سفارت خانے کے اہلکاروں کو طلب کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا اسی ملاقات میں صہیونی حکومت کے حمایتی کے طور پہ امریکی حکومت کو ایک اہم پیغام بھی بھجوایا گیا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی کارروائی کا جواب دیا جائے گا۔ اب اس کے فوری بعد اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا، اور 7 اکتوبر کے بعد جب سے اسرائیل اور فلسطین تنازع شروع ہوا ہے، ایک ہی دن میں اتنی بڑی تعداد اور کامیابی کے ساتھ اسرائیلی علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ تو حزب اللہ نے گزشتہ کچھ دنوں میں اسرائیل کے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، جس میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ان کارروائیوں میں حزب اللہ نے طویل فاصلوں تک مار کرنے والے راکٹس اور میزائلز کا استعمال کیا، اور اس کے علاوہ بدھ کے دن کچھ ڈرونز اسرائیل میں داخل ہوئے اور انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اسرائیلی شہر ایلات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے اس کارروائی میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کیا، اور ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد اسرائیلی علاقوں میں دوسری ڈرونز کارروائیاں ہوئی تھیں، جس میں انتہائی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، اور خطے کے اندر اتنی جدید ٹیکنالوجی صرف ایران کے پاس ہے۔ شاید اس سے پہلے یہ معلومات آپ تک پہنچ سکی ہیں یا نہیں کہ ایرانی ڈرون ٹیکنالوجی کا شمار دنیا کی جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجیز میں ہوتا ہے۔ ان کارروائیوں کو اگر بغور دیکھیں تو اس میں اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ناکام ہوا ہے اور کسی بھی طرح ان ڈرونز کو روکنے میں ناکام رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈرونز ریڈار پہ نظر نہیں آ سکیں گے، اور اسی طرح کا چکمہ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو دینے میں کامیاب بھی ہو۔ بات یہی نہیں ختم ہوتی، ایک عراقی گروپ نے بھی اسرائیل کے حیفا ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، جس کے بعد ایئرپورٹ کے ایک حصے کو آگ کی لپیٹ میں دیکھا گیا۔ عراقی گروپ کا کہنا ہے کہ غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسرائیل اس کا جواب دے اور اس کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور عراقی گروپ نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ان کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ اس وقت یہ لڑائی ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے، کوئی بھی فریق کار پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور اگر یہ صورتحال اسی طرح بڑھتی رہتی ہے اور مزید کشیدگی کی طرف جاتی ہے تو لبنانی سرزمین آنے والے وقت میں اسرائیل کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے۔ جو لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے وہ اسرائیل کے لیے کافی تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کو اتنی لمبی چوڑی کارروائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اب اسرائیل کے 2 مزید میدان سجنے کو تیار ہیں جن کا اسرائیل کسی بھی صورت متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک تو رشیا نے شام کے اندر اپنی افواج کو اسرائیلی بارڈر کے ساتھ لگانے کا کام شروع کر دیا، جس کا مقصد اسرائیل کی جانب سے شام کے خلاف کسی بھی اسرائیلی فوج کی کارروائی کو روکنا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کا شمار دنیا میں روس کے بڑے اتحادیوں میں ہوتا ہے، اور ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ روس نے کبھی بھی اپنے اتحادیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، لہٰذا روس کا سامنا کرنا اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف اس تصادم کا فائدہ امریکہ کو بھی ہے، کیونکہ روس کا دھیان یورپ سے ہٹ کے اسرائیل کی طرف ہو جائے گا، اور یوں میدان یورپ سے لے کے اسرائیلی بارڈر پہ آ جائے گا، مڈل ایسٹ آ جائے گا،
تو یورپ کے سر سے تو ایک بہت بڑا خطرہ ٹل جائے گا. تو اس کا سارا فائدہ صرف اور صرف یورپ کو ہوگا یا پھر امریکہ کو. لیکن ایران کے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ وہ اپنے خلاف مسلسل ہونے والی اسرائیلی کارروائیوں کو نظر انداز کرے، کیونکہ اس سے خطے میں بڑھتے ہوئے ایرانی اثر رسوخ کو شدید دھچکا لگ رہا ہے، شاید کچھ لگ بھی چکا ہے. لہٰذا اب اسرائیل کو تیاری پکڑ لینی چاہیے. اس کے خلاف ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی اور یہ معاملہ کم ہوتا تو دکھائی نہیں دے رہا. غزہ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 32,975 ہو گئی ہے، جبکہ 75,000 زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. دوسری جانب اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں، جس میں مزید 3 فلسطینی گرفتار کیے گئے. غزہ میں الشفا میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر نے فوری طور پر ایک فیلڈ اسپتال کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الشفا اسپتال ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر اور طبی عملہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، ہمارے پاس زخمیوں کو بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں. تو غزہ کے اندر ہر طرح کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، انسانی زندگی سسک رہی ہے. آپ پہلے غزہ کی اس وقت مشکلات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے، نہ پینے کو، نہ سونے کو، نہ چھت ہے، اور اس صورتحال کتنے مہینوں سے جاری ہے. تو اس وقت اہل غزہ کے پاس کھانے پینے کا واحد انحصار جو ہے وہ جہازوں سے پھینکے جانے والے چند امدادی تھیلے اور بیگز ہیں، جن کا کوئی خاص وقت نہیں. مل گئے تو مل گئے، نہ ملے تو نہ صحیح. مسلمان ممالک کا غزہ کے حوالے سے یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے. پہلے تو چلیں جلسے جلوس ہو رہے تھے، اب وہ بھی سلسلہ گائے بگائے ختم ہو گیا. مگر اس حوالے سے یورپی اور امریکی مسلمانوں نے جو آوازیں بلند کی ہوئی ہیں، اس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور وہ قابل تعریف ہے. غزہ میں امریکی پالیسی کے حوالے سے امریکن مسلمان رہنماؤں نے احتجاج کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں خصوصی افطار ڈنر کا بائیکاٹ کیا. غزہ پہ امریکن پالیسی کے خلاف امریکن مسلم تنظیموں نے بطور احتجاج وائٹ ہاؤس کے باہر افتتار تقریب کے اہتمام کا اعلان کیا. اور امریکہ میں اسلامی تنظیمیں جو ہیں وہ غزہ میں اور اسرائیلی کارروائی کے خلاف اور امریکی حکومت کی اسرائیلی بے جا حمایت کے خلاف سراپا احتجاج ہے. ان کا بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی پہ زور دیا جائے. یاد رکھیے گا کہ وائٹ ہاؤس کا سالانہ افطار رمضان کے اختتام پر کیا جاتا ہے، اور وائٹ ہاؤس میں افتتار اور استقبالیہ آج ہو رہا ہے. اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تاکہ مزید لوگوں کو پتہ چلے کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ. ملک آئے روز بڑی سے بڑی دلدل میں دھستا جا رہا ہے. ججز کو دھمکیاں ملنے کا معاملہ مزید سنگین صورتحال اختیار کر گیا. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا کہ کوئی ادارہ ان کے کام میں مداخلت کر رہا ہے. اس کے بعد ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہو گئے. ان میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق بھی شامل تھے. خط کے ساتھ ایک پاؤڈر تھا. اس بعد خبر آئی کہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے. لیکن اصل خبر یہ ہے جو چڑیل لے کے آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ آنے والے خط 3 نہیں بلکہ 4 تھے.